بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے چند احادیث پیش کر کے ہم ان احادیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے دوسرے دھرموں کے مقابلے میں دین اسلام نیچر سے کتنا قریب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کو دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو نیچر کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ آپ کے آس پاس جو مذاہب اور جو دھرم پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ بودھزم ہو، چاہے وہ سکھ ازم ہو، جین ازم ہو یا پارسی ازم ہو، ان تمام دھرموں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی گوشت کھانے سے منع کرتا ہے، کوئی انڈا کھانے سے منع کرتا ہے، کوئی مچھلی کھانے سے، اور بہت سے لوگ تو گائے میں اپنا آستھا رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گائے محض ایک جانور ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دھارمک لوگ ننگے رہتے ہیں، وہ کپڑے نہیں پہنتے، وہ کپڑے پہننے کو پاپ سمجھتے ہیں، چنانچہ چاہے گرمی ہو یا سردی وہ کپڑے نہیں پہنتے۔ اسی طرح ہندوازم میں سنیاسی بننے کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے، اور اسی پرمپرا کا پالن کرتے ہوئے بہت سارے پنڈتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شادی نہیں کرتے۔ ایسے ہی اگر ہم آستھا اور فیتھ کی بات کریں تو زیادہ تر دھرموں میں ایسے آستھا اور ایسے فیتھس پائے جاتے ہیں کہ وہ آپ کو حقائق سے اور لوجک سے بہت دور نظر آئیں گے، جیسے کہ انسانوں کا اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کی مورتی بنانا اور پھر اسے رسپیکٹ دینا، اس کے سامنے سر جھکانا، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں اسے پانی میں ڈال کر تباہ و برباد کر دینا، اور ایسے ہی مورتی کو دودھ چڑھانا، کسی پیڑ کو، کسی پودے کو، سانپ کو، بچھو کو، زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج وغیرہ کو دیوی دیوتا مان لینا، انہیں گوڈ اور بھگوان کا درجہ دے دینا، یہ ساری چیزیں اسلام کے علاوہ دوسرے دھرموں میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ عقلی طور پر یعنی لاجیکلی یہ ساری باتیں حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں، اور اسلام کی نظر میں یہ تمام باتیں اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف انسانوں کی اپنی گھڑی ہوئی خرافات ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوستو، ان سب حقائق کو جان لینے کے بعد اب آتے ہیں اسلامی تعلیم کی طرف، اور احادیث مبارکہ یعنی پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس کا اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر اسلام کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے، تو آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ابو اسرائیل ہے۔ انہوں نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا اور نہیں بیٹھے گا، نہ تو وہ سایہ حاصل کرے گا اور نہ ہی وہ بات کرے گا، اور وہ روزہ بھی رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ وہ بات کرے اور سایہ حاصل کرے، یعنی سائے میں اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز نہ کرے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کر لے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 3 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ رات کے سمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا اس بارے میں تو ان کا ریئیکشن کچھ ایسا تھا کہ گویا انہوں نے آپ کی عبادت کو بہت کم سمجھا۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، ان کے تو اگلے پچھلے سارے قصور پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں رات بھر عبادت میں مشغول رہا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، لہٰذا کبھی میں شادی نہیں کروں گا۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ لہذا سنو، جو کوئی تم میں سے میری سنت سے اعراض کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت زینب بنت جحش کی رسی ہے جو انہوں نے باندھی ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتی ہے تو وہ اس کا سہارا لیتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسی کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ رسی یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جب تک طبیعت میں نشاط ہو، یعنی جب تک طبیعت میں سستی نہ ہو تب تک نوافل نماز پڑھے، پھر جب سستی آنے لگے تو وہ سو جائے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے، یعنی ہلکی ہلکی نیند آنے لگ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کے بجائے اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگ جائے۔ حدیث نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، جب بھی کوئی شخص دین میں سختی برتے گا تو دین اس پر غالب آ کر رہے گا، لہٰذا دین کے کاموں میں اعتدال اختیار کرو اور کامل ترین صورت کے بجائے وہ صورت اختیار کرو جو اس سے قریب تر ہو، اور اس پر خوشخبری قبول کرو، اور صبح شام اور کسی قدر رات میں عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اس حدیث کا مرکزی نقطہ یعنی سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس میں اعتدال ملحوظ رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ روزانہ اتنی ہی نوافل نماز پڑھا کیجئے جس پر آپ مرتے دم تک قائم رہ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ کے اندر جوش ہے تو آپ 50 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی دن آپ 10 رکعت بھی نہیں پڑھتے، بلکہ روزانہ اگر آپ 10 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ 10 ہی رکعت پڑھیے۔ ایسے ہی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 10,000 روپے ہیں اور آپ نے جوش میں آ کر 9,000 کا یا 10,000 کا صدقہ کر دیا، اس کے بعد آپ خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے، تو صدقہ کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے روپے کا صدقہ کیجئے کہ صدقہ کرنے کے بعد اپنی ضروریات کے لیے یا اپنے پریوار کی ضروریات کے لیے دوسروں کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ایسے ہی اگر آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کے روز مرہ کے کاموں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان سب کاموں میں اتنے بیزی ہو جائیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے پائیں، اپنی صحت کا بھی خیال نہ رکھ سکیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کا ہر کام معتدل یعنی ماڈریٹ ہونا چاہیے، اس طرح کے تمام چیزوں میں ایک طرح کا بیلنس بنا رہے اور ایک دوسرے کے حقوق بھی اپنے اپنے ٹائم پر ادا ہوتے رہیں۔
اسی طرح آپ دیکھیں گے جو لوگ مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اگر اپنی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی کرا لیں یا کرتا پیجامہ کی جگہ پینٹ شرٹ پہن لیں یا اپنے سر پر ٹوپی نہ پہنیں تو سماج میں انہیں اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ نماز چھوڑنے یا شراب پینے کو بھی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جس طرح نماز کے بارے میں کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اسی طرح روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، زنا کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، امانت میں خیانت یا سودی معاملات کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں جس طرح نصوص بہت سخت وارد ہوئے ہیں اور ان سب گناہوں کے بارے میں جس طرح بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر ہے، داڑھی، ٹوپی، ڈریس اور اس طرح کی ظاہری چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں زنا وغیرہ کی طرح سخت ہدایات یا سخت سزاؤں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب باتوں میں دین اسلام میں ایک طرح کی فلیکسیبلٹی ہے، ایک طرح کا لچک ہے۔ جب قرآن و سنت کے نصوص اس بارے میں سخت نہیں ہیں تو ہمیں بھی ان سب باتوں کو لے کر بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس طرح کا موقف غلو اور انتہا پسندی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید دین کے معاملے میں تشدد اور غلو کی مثالیں سمجھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے درمیان جو الگ الگ فرقے ہیں، جو الگ الگ گروپ ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیوبند مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر اور جماعت اسلامی والے، یہ تینوں مکتب فکر میرے نزدیک اہل سنت والجماعت کے تحت داخل ہے، کیونکہ یہ تینوں قرآن و سنت ہی کی اتباع کرنے والے ہیں، اسی کی دعوت دینے والے ہیں اور دین اسلام کا اصل سورس وہ قرآن و سنت کو ہی قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں مسلک کے علماء بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے آپس میں اس طرح بھیڑے رہتے ہیں کہ گویا حق و باطل کا معرکہ برپا ہو۔ جیسے آمین زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ، ہاتھ نیچے باندھنا چاہیے یا اوپر، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ائمہ مجتہدین کی تقلید صحیح ہے یا غلط، تقریر و تحریر کے زیادہ تر علماء ماہرین انہی سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر الجھے رہتے ہیں، حالانکہ ان سب باتوں میں قرآن و سنت میں ایک طرح کی فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ان سب باتوں کو لے کر اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ نہ بنے کہ یہ چیزیں عوام کے اندر آپس میں نفرت کا باعث بن جائے اور آپس میں تفرق اور تشدد کو فروغ ملے اور ہر گروپ کے اندر یہ تأثر پیدا ہو جائے کہ بس وہی لوگ صرف پہلے درجے کے مسلمان ہیں، باقی دوسرے گروپ والے یا تو گمراہ ہیں یا کم از کم دوسرے درجے کے مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے بریلوی بھائیوں کو دیکھیں گے تو وہ دین کے معاملے میں تشدد، غلو اور ایکسٹریمزم میں دوسری جماعتوں کے مقابلے میں وہ 50 گنا آگے دکھائی دیں گے۔ ان کے طرز عمل سے، ان کی تحریر و خطابت سے اور ان کی تحریر سے بس یہی تأثر ملتا ہوا دکھائی دے گا کہ بس وہی لوگ صرف مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کے لوگ یا تو کافر ہیں یا گمراہ ہیں، بلکہ ان کے نزدیک مکہ اور مدینے میں رہنے والے لوگ، حرم اور مسجد نبوی کے امام، یہ سب ان کے نزدیک کافر ہیں۔ مسلمان صرف بس وہی تھوڑے سے لوگ ہیں جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پائے جاتے ہیں، باقی سب ان کے نزدیک یا تو گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء ہیں یا کافر ہیں۔ دوستو، دین کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جس طرح آپس میں تشدد اور غلو کا راستہ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں اور آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تشدد اور غلو کرنے والوں کی نندا کرتے ہوئے فرمایا، ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون، کہ دین کی باتوں میں تشدد اختیار کرنے والے اور غلو کرنے والے اور ایکسٹریمزم کا راستہ اپنانے والے ہلاک ہو گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی آخر الزماں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اسٹڈی کرنے کے بعد واضح طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ہیومن نیچر سے سب سے زیادہ قریب ہے اور سب سے زیادہ ماڈریٹ ریلیجن ہے، جو اپنے ماننے والے تمام انسانوں کو اس بات کا آرڈر دیتا ہے کہ دین کے معاملے میں
ایکسٹریمزم سے دور رہا جائے، یعنی دینی باتوں میں بلا وجہ انتہا پسندی، تشدد اور غلو سے دور رہنا، یہ دین اسلام کی ایک اہم اور بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔